اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو غمگین ہیں، آخرت میں وہ خوش رہیں گے۔ بہت سارے لوگ جو دنیا میں ایسے ہیں، کہا کہ جو بے چین ہیں، جو مضطرب ہیں، جو پریشان حال ہیں، آخرت میں سب سے زیادہ خوش رہیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ان کے درمیان ان کا یہ اگر عمل ہوگا کہ اپنے ہر کاموں کے بعد ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ہر کام کے بعد فکر آخرت کو ملحوظ رکھیں گے، اور ہمارا یہ طریقہ رہے گا کہ ہم فکر آخرت کو نہ چھوڑیں گے، ہم آخرت کے وہ عظیم حساب و کتاب پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر ہم فکر مند بھی ہیں کہ اللہ ہمارا حساب کیسے لے گا۔ اب آپ دیکھیں حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ ہمیں وہ حدیث بتائیے جو ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے نصیحت بن جائے، زندگی بھر کے لیے، مختصراً بیان کرتا ہوں، وقت نکل رہا ہے، زندگی بھر کے لیے نصیحت بن جائے، ہمیں وہ حدیث بیان کریے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں ہاں وہ ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں بتایا تھا، کسی کو آج بتاتا ہوں۔ کہا کہ سفر کا عالم تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھا تھا، میرے آقا آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا، یہ معیت تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا حال کیا ہے، کیسے ہم عمل کریں اور کیسے ہم نجات پائیں گے یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے لمبی حدیث بیان کی، کہا کہ ہر آسمان پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، تیزی سے بیان کرتا ہوں، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے پہلے آسمان پہ جاتا ہے، دوسرے آسمان پہ اس کا عمل جاتا ہے، تیسرے پر جاتا ہے، چوتھے پر، ساتواں آسمان پر باری باری جاتا ہے۔ کہا پہلے آسمان پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بندے کا عمل وہاں جاتا ہے تو فرشتہ اس کو درے مار کے نیچے کر دیتا ہے، لے جاؤ اور بندے کے منہ پر یہ عمل مار دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بندہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے، اور پہلے آسمان پہ غیبت کرنے والے پر یہ بات، دوسرے پر بے خود یعنی اپنے آپ میں خودی لانے والے، خود پسندی والے، تیسرے میں حرص، چوتھے میں تکبر، پانچویں میں اس انداز سے گھمنڈ، اور چھٹے میں اس انداز سے حسد، اور ساتویں میں اس انداز سے کہ ریا اور سمعہ، کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ میں اگر نماز پڑھوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں، میں اگر سجدہ کروں تو لوگ مجھے ساجد کہیں۔ اس انداز سے ساتواں آسمان پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، ساتوں پر۔ جب بندے کا کوئی عمل نکلتا، اگر وہ غیبت والا ہوتا تو آسمان سے فرشتے درے مار کے بھیج دیتے، اگر وہ گھمنڈی ہوتا ہے تو فرشتے دوسرے آسمان پہ ڈھونک دیتے، ہر حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے دنیا کی تو اس کو فرشتے مار کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یعنی ساتوں چیزیں، فقہا کہتے ہیں، مفسرین اور صوفیہ کہتے ہیں، ساتوں چیزیں سے بالا تر ہو کر کے اگر کسی کا عمل اوپر تک گیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے کہ ہم ان ساتوں کو ہٹا کر کے کیسے عمل کریں؟ آپ ہمیں وہ سلیقہ بتائیے، وہ طریقہ بتائیے کہ ہم ان ساتوں کو نکال دیں، اور ساتوں کو نکالنے کے بعد جب ہم عمل کریں کوئی بھی چیز تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل درے مار کے نیچے پھینک دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بندے کے منہ پر مار دیا جائے۔ ہمیں وہ نصیحت فرمائیے یا رسول اللہ۔ صوفیہ یہاں مقام پر رک کر کے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو اللہ کے نبی کے زبان اقدس سے نکلے، جو بندہ جس سے بھی بیعت ہو، جس سے بھی مرید ہو، اس کو چاہیے یہ کہ ان الفاظوں کو ہر دم اپنے پٹلی میں باندھ لے، اپنے جیب میں رکھ لے، اپنے سینے سے لگا لے، اور ہر دم اس کو ملحوظ رکھے۔ جہاں اس کو ملحوظ رکھے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو بتایا، معاذ ابن جبل نے خالد ابن معدان کو بتایا، انہوں نے پھر آگے صوفیہ کو بتایا، صوفیہ نے ہمارے بزرگان دین کو بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ الفاظ ہے کہ میرے آقا نے اپنے زبان اقدس سے فرمایا، معاذ ابن جبل سے کہا کہ اقتد بنبی، اے معاذ ابن جبل اپنے نبی کی اقتدا کرو، اپنے نبی کی اقتدا کرو، یعنی اللہ کے نبی کی جو سنتیں ان پر عمل کرتے رہو، جن سے منع کیا ان سے رکتے رہو۔ یا معاذ وعلیک بالیقین، اور تم ایسا نہ ہو کہ شک و تردد میں ہو، فکر مند ہو، یا دنیا کی کوئی چیز تمہیں لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو، یقین میں رہو ہر دم، یقین کامل تمہیں رہے کہ مرنا تو ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، یقیناً تمہیں ہر چیز کا یقین ہو، شک اور تردد نہ ہو۔
وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِكَ تَقْصِيرٌ، اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہے، اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تو تمہارے یقین کے صدقے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ یقین رب پر ایسا ہو کہ اگر ہمارا عمل تھوڑا ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں عمر تو کم ہے، 50 سال 60 سال، کتنا عمل بندہ کرے، عمر کم، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یقین مضبوط، تو اللہ کے حضور اگر جائے گا تو یقین کے صدقے اس کا عمل قبول ہو جائے گا اور اس کو اللہ معاف بھی فرمائے گا، جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری بار یہ فرمایا کہ وَقْطَعْ لِسَانَكَ عَنْ إِخْوَانِكَ، یہ الفاظ دیکھیے، اپنی زبان کو میرے آقا نے کہا کاٹ لو، وَقْطَعْ لِسَانَكَ، اپنی زبان کو کاٹ دو، کس چیز سے؟ اخوانک، اپنے بھائیوں کی برائی سے، اپنے بھائیوں کی برائی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو کاٹ لو۔ یہ پہلے آسمان سے اوپر جانے کا راستہ ہے، پہلے آسمان پر آپ کا عمل روک دیا جاتا ہے، کیوں؟ آپ نے اپنے بھائی کی برائی کی، اس کی غیبت کی، اللہ کے نبی نے کہا غیبت سے اپنی زبان کو کاٹ لو، یعنی ختم کر لو یہ چیز کہ اپنے بھائی کی تنہائی میں برائیاں نہیں کریں گے۔ سارے فتنہ و فساد کا جڑ میرے آقا نے بتا دیا کہ اگر تم نے اپنی زبان کو سنبھال لیا اور اپنے بھائیوں کی برائی سے اپنی زبان کو روک لیا تو تمہارا عمل پہلے آسمان سے پار ہو گیا۔ پھر فرمایا میرے آقا نے وَلْتَكُنْ ذُنُوبُكَ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اپنے جو گناہوں کی گٹھری ہے وہ اپنے بھائیوں پر نہ لادنا، اپنے اوپر لادنا۔ تمہاری جو گناہوں کی بوجھ ہے، جو گٹھری ہے، جو وہ اپنے بھائیوں پر نہ لادنا، اپنے اوپر لادنا۔ کیسے؟ کہا کہ وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَىٰ إِخْوَانِكَ وَلَا تَزُكْ نَفْسُكَ بِتَزْمِيمِ إِخْوَانِكَ، کہا کہ جب تم برائیاں ان کی کرو گے، جب تم ان کی برائیاں کرو گے تو حال تمہارا یہ ہوگا کہ تم نے اپنی گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کی گناہوں کی گٹری اپنے اوپر لاد لی، اور حال تمہارا یہ ہوگا کہ تمہاری گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، تمہارا بوجھ بھاری ہوتا جائے گا اور اس بوجھ کو اٹھانے کے تم مستحق نہیں، تو اس لیے اپنی زبان کو کاٹ دو۔ اخیر میں فرمایا کہ وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ بِوَضْعِ إِخْوَانِكَ وَلَا تَرَى بِعَمَلِكَ النَّاسَ، فرمایا کہ اپنی ذات کو کسی انسانوں سے بالا تر نہ سمجھنا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں تو یہ ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ تو روزہ نہیں رکھتا، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اپنی ذات کو کسی سے بالا تر نہ سمجھنا، اپنی ذات کو سمجھنا تو سب سے حقیر سمجھنا۔ اور فرمایا وَلَا تَرَى بِعَمَلِكَ النَّاسَ، اور ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ اور حال تمہارا یہ ہو جائے تمہارے پاس کچھ عمل نہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم دوسرے کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا اس انداز سے تمہاری سزا ہو کہ تم نے جو ہے اپنے عمل کو جو چھوٹا اور کم تھا اس کو بڑھا کر کے تم یہ سوچتے رہے کہ فلاں وہ کام نہیں کرتا، فلاں یہ کام نہیں کرتا، فلاں وہ نہیں کرتا، فلاں نفل نہیں پڑھتا، فلاں سنت نہیں پڑھتا، فلاں وہاں نہیں جاتا، فلاں یہ نہیں کرتا۔ اپنے عمل کو میرے آقا کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو اس انداز سے رکھو کہ دوسرے کے ساتھ نہ ملانا کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا۔ اپنے عمل کو اپنے پاس تک رکھنا کہ میں اگر رات میں قیام کرتا ہوں، رات میں تلاوتیں اگر کرتا ہوں تو اس انداز سے ہو کہ کسی پر ظاہر نہ ہو، اور جب ظاہر ہو جائے تو چھپانا لوگوں سے، اور اس انداز سے چھپانا کہ اگر جیسی ظاہر ہوگا تو تمہارے اندر ایک ریا اور سمعہ کی بو پیدا ہوگی، اور جیسی ریا اور سمعہ کی بو پیدا ہوگی تمہارا سارا عمل غارت کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی اور فرمایا کہ ان نصیحتوں کو پکڑ دو مضبوطی سے۔ صوفیہ یہاں مقام پر لکھتے ہیں کہ اس نصیحتوں کو ہر شخص اپنے اوپر لاد لے، اپنے اوپر رکھ لے اور یہ گمان کرے کہ وہ سب سے حقیر ہے، وہ سب سے عاجز اور کمزور ہے، اور اس انداز سے اس کا عمل سب سے کم ہے۔ اگرچہ اللہ کے حضور وہ بہت عامل ہے، بہت بڑا عمل کرنے والا ہے، لیکن ظاہراً وہ کچھ نہ دکھائے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرے اور اس انداز سے لوگوں کے عیوب میں مبتلا نہ ہو کہ اگر مبتلا ہوگا برائیوں میں تو اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کا گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھنا۔